سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اسی کو مانتے رہیں گے اور ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہا گیا اپنی بیوی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، بیوی کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، شوہر جب ہو اور وہ بات کر رہے ہو تو اس سے اونچی آواز سے بات مت کرو، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اگر شوہر تمہیں اللہ کی نافرمانی کو کہہ رہے ہوں، کچھ ایسا حکم دے رہے ہوں جو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، تو اس وقت شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت اولاد کی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یقیناً آپ کو کہا گیا، ایک رشتہ داری کی فضیلت بتلائی گئی، اولاد کے حقوق بتلائے گئے، بیوی کے حقوق بتلائے گئے، ماں باپ کے حقوق بتلائے گئے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے۔ اگر وہی لوگ آپ کو کفر و شرک کی طرف لے جا رہے ہو، اگر وہی لوگ آپ کو ایمان سے مرتد ہونے کی دعوت دے رہے ہو، خدا کی قسم آپ کو بات نہیں ماننی پڑے گی، اور جو بات مانیں گے وہ دنیا میں بھی گمراہ ہوں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤں۔ صحابہ کرام یہی تھے کہ جب ایک مرتبہ اللہ نے جو حکم دے دیا، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ ہی نے حکم دیا کہ میرے نبی کی اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہ کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہے ہیں کہ میری بھی بات مانو، اور میری بات ماننے کے ساتھ ساتھ جو نبی آئے ہوئے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے صحابہ کرام یہ تھے کہ جب ایک مرتبہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو دوبارہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک دور تھا کہ شراب کے عادی تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کچھ صحابہ کرام کو سزا دے دیا گیا، کچھ صحابہ کرام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن تمام صحابہ کرام ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں لوگ شراب کے عادی تھے، شراب کی لت پڑ چکی تھی اور شراب چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شراب اس طرح وہ لوگ پیتے تھے کہ عربی زبان میں شراب کے 200 یعنی 200 ورڈز وہ لوگ نام رکھے ہوئے تھے، 200 نام رکھے تھے۔ کس کے؟ شراب کے۔ جو انگور کا شراب تھا اس کا نام الگ رکھے ہوئے تھے، جو پانی کا شراب تھا، جو پانی ملا کے پیا جاتا تھا، اس کا نام الگ رکھے ہوئے تھے، جو شہد استعمال کرتے تھے اس میں شراب میں، اس کا نام الگ رکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے جو سرکہ استعمال کرتے تھے شراب کے اندر اس کا نام الگ رکھا ہوا تھا۔ جو صبح کو وہ لوگ مکہ کے اندر شراب پیتے تھے اس کا نام الگ رکھا ہوا تھا۔ جو شام کے وقت شراب پیتے تھے اس کا نام الگ رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت ابھی جو ہے شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا۔ لیکن دیکھیں تو صحیح اس وقت کا ماحول کیا تھا مکہ مکرمہ میں کہ شراب پیا کرتے تھے، اور سب سے معزز اور شریف آدمی وہ کہلاتے تھے جو شراب کے عادی تھے۔ جب وہ صبح کو شراب پی کر نکلتے تھے تو یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے شراب پیا ہے، اور لوگ اس کو سلام ٹھوکتے تھے، ان کو معزز اور شریف انسان سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ ایک دم فوراً شراب کی حرمت قرآن میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ دھیرے دھیرے ان کا مزاج بنایا گیا۔ یہاں تک کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غزوہ احد میں یعنی جنگ احد میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے اس میں سے بھی کچھ صحابہ کرام شراب استعمال کر چکے تھے۔